کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ایمان پر قائم رہنے کے لیے ایک انسان کہاں تک جا سکتا ہے؟ کیا آپ نے سنا ہے ان لوگوں کی کہانی جنہیں صرف اس لیے زندہ آگ میں پھینک دیا گیا کہ وہ اللہ کو اپنا رب مانتے تھے؟ جی ہاں، یہ ہے اصحاب الخدود، وہ مرد، عورتیں اور بچے جو جلتی ہوئی کھائیوں میں کود گئے لیکن ایمان سے پیچھے نہ ہٹے۔ یہ کہانی اتنی حیرت انگیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود اسے قرآن میں محفوظ کر دیا۔ چلیے سنتے ہیں اصحاب الخدود کا وہ سچا واقعہ جو رہتی دنیا تک ایمان والوں کو ہمت اور استقامت سکھاتا رہے گا۔ یہ واقعہ تقریباً 500 سال قبل مسیح کے بعد کا ہے، جب یمن کے علاقے نجران میں ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ مورخین کے مطابق اس کا نام ذو نواس تھا، جو یہودی تھا اور عیسائیوں کے خلاف شدید تعصب رکھتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے علاقے میں بسنے والے تمام لوگ صرف یہودیت اختیار کریں، لیکن نجران کے کچھ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار تھے اور توحید پر قائم تھے۔ بادشاہ نے انہیں زبردستی اپنے دین کی طرف بلایا، لیکن انہوں نے کہا ہمارا رب صرف اللہ ہے، ہم اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ یہ جملہ سن کر بادشاہ غصے سے بھر گیا اور اس نے حکم دیا کہ ان ایمان والوں کو ختم کر دیا جائے۔ بادشاہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ زمین میں بڑے بڑے گڑھے کھودے جائیں، ان میں آگ جلائی گئی، لکڑیاں ڈال کر انہیں دہکایا گیا۔ یہ آگ اتنی بڑی تھی کہ دور سے دیکھنے والوں کو بھی تپش محسوس ہوتی تھی۔ پھر اس نے کہا جو کوئی میرے دین کو چھوڑ کر عیسیٰ کے دین پر رہے گا اسے اس آگ میں پھینک دو۔ یہاں ایک اور اہم قصہ ہے جو صحیح مسلم میں آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک بادشاہ کے پاس ایک جادوگر تھا۔ جب وہ بوڑھا ہوا تو اس نے کہا کہ مجھے ایک لڑکا دیا جائے تاکہ میں اپنا علم اسے سکھا دوں۔ بادشاہ نے ایک ذہین لڑکا منتخب کیا، لیکن وہ لڑکا راستے میں ایک راہب کے پاس بیٹھنے لگا۔ اس راہب نے اسے توحید کی تعلیم دی۔ ایک دن راستے میں ایک جانور نے لوگوں کا راستہ روک دیا۔ لڑکے نے کہا آج فیصلہ ہو جائے گا کہ حق کس کے پاس ہے۔ اس نے پتھر اٹھایا اور کہا اے اللہ، اگر راہب والا دین تجھے پسند ہے تو یہ جانور مر جائے، اور جانور مر گیا۔ اس دن کے بعد وہ لڑکا اللہ پر ایمان لے آیا اور لوگوں کو بھی توحید کی دعوت دینے لگا۔ بادشاہ کو خبر ہوئی تو اس نے لڑکے کو پکڑوایا، کئی بار اسے قتل کرنے کی کوشش کی، کبھی پہاڑ سے گرانے کے لیے لے گیا لیکن اللہ نے اسے بچا لیا، کبھی سمندر میں ڈبونے کے لیے لے گیا لیکن اللہ نے بچا لیا۔ آخرکار لڑکے نے خود کہا مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو ایک ہی طریقہ ہے، سب کے سامنے مجھے تیر مارو اور کہنا بسم اللہ رب الغلام، اس لڑکے کے رب کے نام سے۔ بادشاہ نے ایسے ہی کیا، لڑکا شہید ہو گیا۔ لیکن جب لوگوں نے یہ منظر دیکھا تو پورا شہر پکار اٹھا ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے۔ یہ اعلان بادشاہ کے لیے زبردست صدمہ تھا، وہ اپنے ہی ہتھیار سے شکست کھا گیا۔ اب وہ مزید غصے میں آ گیا اور حکم دیا کہ سب ایمان والوں کو زندہ آگ میں جھونک دیا جائے۔ مرد، عورتیں، بزرگ اور بچے آگ میں ڈالے جاتے، لیکن ان کے ایمان میں ذرہ برابر کمی نہ آتی۔ حدیث میں آتا ہے ایک عورت اپنے نومولود بچے کو لے کر کھڑی تھی، وہ رک گئی کیونکہ ماں کا دل کمزور ہوتا ہے، لیکن اللہ نے اس بچے کو زبان دی اور اس سے کہا اے ماں سچ پر ڈٹی رہو، یہ آگ اصل میں جنت کی طرف راستہ ہے۔ یہ سن کر ماں نے بھی اپنے بچے سمیت آگ میں چھلانگ لگا دی۔ یہ ظلم اتنا بڑا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس واقعے کو محفوظ کر دیا۔ اصحاب الخدود کی بد دعا لگی اور کچھ ہی عرصے میں بادشاہ خود نواز خود اپنے انجام کو پہنچا۔ مورخین کہتے ہیں کہ یا تو وہ سمندر میں کود کر مر گیا یا کسی اور قوم نے اسے شکست دے دی، لیکن یہ طے ہے کہ ایمان والوں کی قربانی رنگ لائی اور ان کی یاد قیامت تک قرآن میں باقی رہی۔ اصحاب الخدود کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے ایمان کے راستے پر مشکلات آئیں گی، لیکن سچے ایمان وہی ہے جو آگ میں بھی ثابت قدم رہے۔ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اصل کامیابی اللہ کے ہاں ہے۔ ایک بچے کی زبان سے نکلا ہوا جملہ بھی لاکھوں ایمان والوں کو ہمت دے سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل سنو اردو قصے کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔